غار ثور جو عشق و محبت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے غار دیکھ رکھا ہے، کفار ہمارے پیچھے ہوں گے، ہم رات کو وہاں جا کر قیام کریں گے۔ نکلے وہاں سے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے پاس پہنچے، پنجے زخمی ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار فرمایا اور غار ثور پر چڑھے۔ آپ میں سے شاید کئی ہوں گے جو غار ثور پر گئے ہوں گے، ورنہ وہ نیچے سے جا کر انہوں نے زیارت کی ہوگی۔ مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے، میں غار ثور تک اوپر چڑھا ہوں، لیکن بندے کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ پانی کی بوتل ہاتھ میں ہوتی ہے، بار بار بندہ پانی پیتا ہے، بار بار بیٹھتا ہے اور بمشکل ہی پہنچتا ہے۔ غالباً 5000 فٹ کی بلندی ہے، اور پھر ایروز لگے ہوئے ہیں، اس طرف جائیں اس طرح، راستہ باقاعدہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں۔ تو وہ کندھے پر بٹھا کر بغیر رکے چڑھے، اور کیسے چڑھے؟ پنجوں کے بل چڑھے۔ کیوں؟ کھوجی پیچھے سے آ نہ جائے، تلاش نہ کر لے۔ لیکن بڑے بلا کے کھوجی تھے اس وقت، پنجوں کے نشان سے بھی پہنچ گئے۔ پنجوں کے نشان دیکھتے 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 غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ اور اگر آپ کو ورنہ نیٹ پہ تو آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ وہ غار جو ہے وہ کیسا غار ہے، وہ بہت لمبا چوڑا غار نہیں ہے۔ پہلے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ باہر ہی رکیں، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر سب سے پہلے گئے، اندر جا کر ساری صفائی کی۔ اچھا، اس واقعے کے راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ روایت کی ہے، یہ واقعہ۔ اندر گئے، دیکھا کہ مختلف سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ ڈر تھا کہ کسی خود سوراخ سے کوئی زہریلی چیز نکلے گی اور محبوب کو نقصان پہنچائے گی۔ اپنا امامہ پھاڑا اور ان سوراخوں کو بند کیا۔ جب سوراخ پھر بھی باقی بچے، اپنا کرتا اتارا، پھاڑا اور ان کو سوراخوں کو بند کیا۔ ایک روایت کے مطابق ایک سوراخ رہ گیا، اور ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ رہ گئے۔ جو سوراخ بچا تھا وہاں پر اپنی ایڑی رکھی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ غار میں تشریف لے آئیں۔ غار کے اندر جب تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھا، آرام فرمانے لگے۔ اب وہ سانپ جو مدتوں سے وہاں پر موجود تھا، اس سانپ نے جب دیکھا کہ سارے سوراخ مسدود ہیں، کپڑے سے بند کیے گئے ہیں، ایک جگہ جب دیکھا تو وہاں پر انسانی گوشت اسے نظر آیا۔ اس نے ڈنگ، سانپ کی فطرت ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، اس نے ڈنگ مار دیا۔ اور وہ سانپ بھی کوئی جنگلی سانپ نہیں تھا، پتھر کا سانپ تھا، زہریلا ترین۔ ڈنگ مارا، شدید درد کی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ ایک دم ٹانگ کو پیچھے کھینچتے، جھرجھری لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب یہاں پر جو ہے آپ اس چیز کا اندازہ کیجیے گا کہ جب اچانک کوئی کام، کوئی جھٹکا لگے، کوئی اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو بندہ غیر ارادی طور پر کچھ الفاظ بندے کے منہ سے نکل آتے ہیں، یا غیر ارادی طور پر بندے کا جسم حرکت کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر غیر ارادی طور پر آپ کا ہاتھ کسی ایسی جگہ پر پڑا جو بہت زیادہ گرم ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے سوچیں گے کہ میں ہاتھ کو پیچھے کھینچوں یا خود بخود ہاتھ پیچھے آ جائے گا؟ خود بخود ہاتھ پیچھے آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سانپ نے ڈنگ مارا، ٹانگ کو کھینچا نہیں، حرکت نہیں دی، لیکن درد کی وجہ سے آنسو جب نکلے آنکھوں سے، چہرہ انور پر پڑے، تو ارشاد فرمایا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً کہتے لدغت، مجھے کسی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، ڈسا گیا ہوں۔ ایسے موقع پر بندے کا جو کلام ہوتا ہے وہ بے ترتیب ہوتا ہے، اور زبان سے الفاظ بلا تکلف اور بغیر ارادے کے نکلتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی عرض کی لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، زہر کا اثر ختم ہوا، تکلیف دور ہوگی۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اپنے محبوب کی نیند پر وار دی۔